عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد اور پہلے صحابہ تھے کہ جنہوں نے کعبہ میں جا کر بلند آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، اور وہ بھی قریش مکہ کے سرداروں کے سامنے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، اور یہ مکی دور کی بات ہے، تو قریش مکہ جو تھے یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے ہر اس شخص پر جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے رہا تھا اور ان کے ساتھ اسلام اپنا رہا تھا۔ انہی دنوں میں صحابہ میں مشورہ ہوا کہ کون وہاں جا کر انہیں قرآن سنائے گا۔ عمر سیریز میں بھی یہ سین فلمایا گیا ہے کہ تمام صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ شروع کے مسلمان تھے۔ ان میں ایک بات چل رہی ہوتی ہے کہ کون جائے گا وہاں پر کعبہ میں اور قریش مکہ کے لوگوں کو قرآن سنائے گا، کیونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ قریش مکہ تو پہلے سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کے صحابہ تھے، ان کے پہلے ہی بہت زیادہ دشمن تھے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہاں جا کر قرآن پڑھوں گا۔ تو باقی صحابہ نے کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، تمہیں وہ لوگ جان سے مار دیں گے، تمہارے پیچھے تو کوئی مضبوط قبیلہ بھی نہیں ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے وہاں جانے دیں، اللہ میرا مالک ہے۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سامنے آ کر تلاوت شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو آپ نے سورہ رحمان کی کچھ خوبصورت آیات کی تلاوت فرمائی۔ اب قریش مکہ کے جو سردار تھے وہ دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دار الندوہ بیسیکلی ان کی ایک بیٹھک ہوا کرتی تھی، یا آج کے ٹائم جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفس یا مجلس، جہاں قریش کے تمام سردار جو تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے اور بات چیت کرتے تھے۔ تو سب وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ہی انہیں آواز آتی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے باہر، تو قریش کے سردار باہر دیکھتے ہیں کہ کس کی ہمت ہے جو کعبے کے سامنے آ کر اس طرح قرآن پڑھ رہا ہے۔ ابو جہل وہاں سے اٹھ کر باہر جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور سردار بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ سیدنا عمر بھی ہوتے ہیں۔ ابو جہل اس کو کہتا ہے کہ تیری اتنی جرت، اور وہ جا کر انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کو انہیں اتنا مارتے ہیں کہ وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ تلاوت کرنا نہیں چھوڑتے۔ یہ سین فلمایا گیا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا عمر سیریز میں، کہ ابو جہل کیسے انہیں مار رہا ہوتا ہے اور وہ تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ سیدنا عمر جو تھے، اب آپ دیکھیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ سیدنا عمر کبھی بھی کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ تو جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر برے طریقے سے مارا جاتا ہے کہ وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں، اور جب تمام صحابہ انہیں لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ بھی ایک سین فلمایا گیا ہے، وہ اس قدر زخمی ہونے کے باوجود بھی ان کے ایمان کا یہ جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر اللہ کے نبی حکم دیں تو میں کل پھر جاؤں گا اور ان کے سامنے قرآن پڑھوں گا۔ تو سیدنا عثمان کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، بس کرو، تم بہت مشکل سے بچے ہو، تم دوبارہ جاؤ گے تو وہ لوگ تو تمہیں مار ہی دیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی بات کا ہمیں ڈر تھا کہ وہ تمہارا یہ حال کریں گے، اسی لیے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ بھی منع کیا تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تو پھر اس کا کیا لیول تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم میں ان سے نہیں ڈرتا، اللہ کے نبی حکم کرے میں کل دوبارہ جا کر ان کے بیچ قرآن پڑھوں گا۔